وہ دھیرے دھیرے چلتی اپنے بیڈ کی طرف آئی اور دھم سے کٹے ہوئے شہتیر کی طرح اس پر گر پڑی۔ کچھ دیر اسی طرح بے حس و حرکت پڑی رہی، پھر ہاتھ بڑھا کر جگ اٹھایا اور اسی سے منہ لگا کر وہ 2 گھونٹ پانی پیا، پھر سیدھی لیٹ کر چھت کو خالی نظروں سے گھورنے لگی۔ دھیرے دھیرے اس کا خوف کم ہوتا جا رہا تھا۔ یہ بڑا عجیب تجربہ تھا۔ یہ اس کی توقع کے خلاف ہوا تھا۔ اسے ہرگز امید نہ تھی کہ دروازہ اس طرح کھلا مل جائے گا۔ وہ اس کمرے کے اندر جانے کی خواہش تو رکھتی تھی، کیونکہ دادا اعظم نے اس کا دروازے کی تصویر بنا کر اس کے خواب کو اس دروازے سے منسلک کر دیا تھا، اسی لیے وہ اس پراسرار دروازے کی چابی تلاش کر رہی تھی۔ جب چابی کے بارے میں اسے کوئی واضح معلومات حاصل نہ ہو سکیں تو وہ مایوس سی ہو گئی تھی، لیکن سورج ڈوبتے ڈوبتے اس کی مایوسی پر تجسس اور شوق غالب آتا چلا گیا، جیسے وہ کسی نادیدہ مخلوق کے اثر میں آ گئی ہو۔ اسے یوں محسوس ہوا جیسے کسی غیر انسانی مخلوق نے اسے اپنی گرفت میں لے لیا ہو اور گن پوائنٹ پر اغوا کر کے کسی کو اپنی مرضی کے مطابق چلنے پر مجبور کر دیا جاتا ہے۔ بالکل ایسے ہی اس نادیدہ مخلوق نے تانیہ کو اس طرح جکڑ لیا کہ وہ بے بس ہو کر اس کا حکم مانتی چلی گئی۔ تب اس پر منکشف ہوا کہ وہ پراسرار دروازہ کھلا ہوا ہے، لاک نہیں ہے۔ یہ جاننے کے باوجود کہ دروازہ مقفل نہیں ہے، وہ اندر نہیں جا سکی۔ اندر جانا تو دور کی بات ہے، وہ دروازہ کھول کر دیکھ نہ سکی۔ ذرا سا دروازہ کھلتے ہی ایسی ٹھنڈی ہوا آئی کہ خدا کی پناہ! اس کمرے میں تو کھڑکیاں بھی نہیں تھیں، پھر بھی اس قدر ٹھنڈی ہوا۔ اس تجربے سے یہ تو فائدہ ہوا کہ اسے یہ معلوم ہو گیا کہ دروازہ مقفل نہیں ہے۔ یہ بات وہ خالہ فرزانہ اور افضل بھائی کو بتائے تو وہ کتنے حیران ہوں گے، شاید خوفزدہ بھی ہو جائیں۔ ایک صورت یہ بھی تھی کہ وہ اس راز کو راز ہی رہنے دے، کسی کو نہ بتائے کہ دروازہ کھلا ہے، اور دن میں موقع پا کر خاموشی سے اندر چلی جائے۔ اسی طرح کی باتیں سوچتے سوچتے کوئی 3 بجے کے قریب اسے نیند آ گئی۔ رات کو دیر سے سوئی تھی تو صبح جلدی اٹھنے کا سوال ہی نہ تھا۔ دردانہ کئی بار اوپر کے چکر لگا گئی تھی، ہر بار اسے دروازہ بند ملا تھا۔ تانیہ کے بارے میں خالہ فرزانہ کئی مرتبہ پوچھ چکی تھیں، انہیں ہر بار یہی جواب ملا تھا، بڑی بی بی وہ سو رہی ہیں، دروازہ اندر سے بند ہے۔ تب انہوں نے مجبوراً اپنے بیڈ پر ہی ناشتہ منگوا کر لیا تھا۔ اپنے بٹوے سے 2 بار پان نکال کر بھی کھا چکی تھیں، اخبار بھی پڑھ لیا تھا۔ مگر تانیہ کے اٹھنے کی خبر ابھی تک نہیں آئی تھی۔ 9:30 بجے کے قریب افضل دفتر جانے سے پہلے انہیں خدا حافظ کہنے آیا تو خالہ فرزانہ کو وقت کی سنگینی کا احساس ہوا۔ انہوں نے سائڈ ٹیبل پر رکھی ٹائم پیس پر نظر ڈالی، 9:30 بج رہے تھے۔ انہوں نے بڑی بے چینی سے آواز لگائی، دردانہ! دردانہ ان کے کمرے ہی کی طرف آ رہی تھی۔ آواز سن کر وہ باہر سے ہی بولی، آئی بڑی بی بی۔ کمرے میں آئی تو وہاں افضل کو بھی کھڑا پایا۔ اچھا خالہ، میں چل رہا ہوں، اللہ حافظ، یہ کہہ کر وہ کمرے سے نکلنے لگا۔ بڑی بی بی، وہ دودھ پھٹ گیا، دردانہ نے خبر سنائی۔ وہ یہ خبر دینے کے لیے ہی ادھر آ رہی تھی کہ خالہ فرزانہ نے اسے آواز لگا دی۔ ہائے! خالہ فرزانہ نے بڑا سا منہ کھول کر اس طرح اپنے دونوں ہاتھ سینے پر رکھے جیسے دودھ نہ پھٹا ہو، بم پھٹ گیا ہو۔ اری، یہ تو نے صبح ہی صبح کیا خبر سنا دی؟ یہ تو بہت برا ہوا۔ ہائے افضل، ذرا 1 منٹ ٹھہرو۔ یہ کہہ کر خالہ منہ ہی منہ میں کچھ پڑھنے لگی۔ ارے خالہ، کچھ نہیں ہوا، دودھ پھٹا ہے اور آ جائے گا، میں دودھ والے سے کہتا جاؤں گا، وہ ابھی آ کر دے جائے گا۔ آپ تو دن بدن وہمی ہوتی چلی جا رہی ہیں، افضل نے مسکراتے ہوئے کہا۔ افضل، تمہیں نہیں معلوم، دودھ کا پھٹنا اچھا نہیں ہوتا، افضل پر 3 پھونکے مار کر کہا۔ کیا ہو جاتا ہے؟ اسے سوال کیا۔ اللہ کرے آج کا دن خیریت سے گزر جائے۔ سوال کا براہ راست جواب نہ ملا۔ ارے چھوڑیں خالہ، کچھ نہیں ہوگا، دودھ خراب تھا، پھٹ گیا۔ اچھا میں چلتا ہوں، وہم مت کیجیے گا۔ اچھا ٹھیک ہے، تم جاؤ، اللہ حافظ۔ افضل کے جانے کے بعد وہ دردانہ سے مخاطب ہوئیں۔ دردانہ، ایسا کرو، پھٹے ہوئے دودھ میں 1 لال مرچ ڈال کر اسے ایک ابال دے دو۔
اس سے کیا ہوگا بڑی بیوی؟ دردانہ نے پوچھا۔ جو کہتی ہوں وہ کرو، زیادہ بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے، خالہ فرزانہ نے غصے سے کہا۔ جی بڑی بیوی، وہ فوراً سنبھل گئی، آپ نے مجھے آواز لگائی تھی۔ ہاں، دیکھو جا کر تانیہ کو اٹھاؤ، دروازہ بند ہو تو کھٹکھٹا دوں؟ ہاں، کچھ کہیں تو میرا نام لے دینا، خالہ فرزانہ نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا۔ اور سن، جانے سے پہلے، اوپر جانے سے پہلے کچن میں جانا، دودھ میں لال مرچ ڈال کر اسے ابال دے کر سنک میں بہا دینا، سمجھ گئی نا میری بات؟ جی اچھی طرح، دردانہ نے بڑی سعادت مندی سے کہا اور ان کے کمرے سے نکل آئی۔ پتہ نہیں یہ بڑی بیوی کو کیا ہوتا جا رہا تھا، بات بات پر وہم کرنے لگی تھی۔ کوئی چھینک دیا تو کیوں چھینکا، بالوں میں کنگھی الجھ گئی یا بال سلجھاتے ہوئے کنگھا ہاتھ سے نکل کر زمین پر جا پڑا، دیوار پر سے بلی گزر گئی، کوئی گملہ ٹوٹ گیا، منی پلانٹ کا کوئی پتا زرد ہو گیا، کسی کو ہچکی آ گئی، رات کو کہیں سے مرغ کی بانگ کی آواز آ گئی، یہ یا اسی طرح کی کوئی اور بات ہو گئی اور بڑی بیوی لگ گئی اس کے پیچھے۔ وہ دودھ پھٹنا بھی کوئی وہم میں مبتلا کرنے والی بات ہے؟ مگر نہیں، ان کے نزدیک تو یہ بڑی خطرناک بات تھی، برا شگون تھا، اور اس کے توڑ کے لیے انہوں نے لال مرچ ڈال کر پھٹے ہوئے دودھ کو ایک ابال دینے کو کہا تھا۔ پر دردانہ بھی ایک ہی چیز تھی، وہ ان کے سامنے تو کچھ نہ بولتی تھی لیکن ان کے کہے پر کبھی نہ چلتی تھی۔ اس وقت بھی وہ ان کی ہدایت پر کچن میں چلی گئی تھی اور دودھ بھی سنک میں بہا دیا تھا، مگر اس میں لال مرچ نہ ڈالی تھی۔ دیگچی دھو کر وہ جلدی سے اوپر چلی گئی۔ اوپر پہنچی تو دردانہ کو دروازہ کھٹکھٹانے کی ضرورت نہ پڑی، دروازہ کھل چکا تھا اور تانیہ تولیا سے منہ پہنچتی ہوئی واش روم سے نکل رہی تھی۔ تانیہ اسے دیکھ کر مسکرائی اور دھیرے سے بولی، جی سلام بی بی۔ دردانہ نے اس کے ہاتھ سے تولیا لے کر گیلری میں پھیلا دیا اور پھر واپس آ کر بولی، بی بی آپ کو بڑی بی بی نے بلایا ہے۔ مجھے آج اٹھنے میں دیر ہو گئی، کیا خالہ نے ناشتہ کر لیا؟ ہاں جی، ناشتہ کر لیا اور پان بھی کھا لیا، اب وہ پریشان ہیں کہ آپ اب تک کیوں نہیں اٹھی۔ ان کی پریشانی بجا ہے، تانیہ نے فرما برداری سے کہا۔ ایک خبر یہ ہے بی بی کہ دودھ پھٹ گیا، دردانہ نے بڑی سنجیدگی سے بتایا۔ تو اور آ جائے گا، اس میں پریشانی والی کیا بات ہے بھلا؟ وہ ہنس کر بولی۔ ہائے بی بی آپ کتنی اچھی ہیں، دردانہ اس کا جواب سن کر خوش ہو گئی۔ میں سمجھی نہیں تمہاری بات دردانہ۔ بڑی بی بی نیچے پریشان بیٹھی ہیں، ان کے خیال میں آج کے دن ضرور کچھ ہو کر رہے گا۔ دردانہ کا یہ جملہ اس کے دماغ پر ہتھوڑے کی طرح لگا، اسے فوراً رات کا واقعہ یاد آ گیا۔ پراسرار کمرے کا دروازہ مقفل نہ تھا، وہ ہاتھ لگاتے ہی کھل گیا تھا اور یہ بات کسی کو معلوم نہ تھی۔ اگر وہ یہ راز جا کر خالہ فرزانہ کو بتا دے تو ان کا وہم یقین میں بدل جائے گا۔ اس سے بڑی اور اس سے بری خبر آج کے دن اور کیا ہو سکتی تھی؟ آپ کو کیا ہوا بی بی؟ آپ کا چہرہ ایک دم بدل کیوں گیا؟ دردانہ نے ٹوکا۔ کچھ نہیں دردانہ، مجھے تو کچھ نہیں ہوا، میں تمہاری بڑی بیوی کے بارے میں سوچ رہی تھی کہ وہ ضرورت سے زیادہ وہمی نہیں ہوتی جا رہی۔ ہاں بی بی، بہت زیادہ۔ انہوں نے کہا تھا کہ پھٹے ہوئے دودھ میں لال مرچ ابال کر دودھ سنک میں بہا دوں۔ بی بی میں ایسے ہی دودھ بہا آئی ہوں، میں نے ٹھیک کیا نا؟ ہاں دردانہ تم نے ٹھیک کیا، یہ سب بیکار کی باتیں ہیں، تانیہ نے اس کی تائید کی۔ بی بی اللہ آپ کو خوش رکھے۔ دردانہ ایک بات بتاؤ، تم اس گھر میں کب سے ہو؟ کوئی 4 سال تو ہو گئے ہوں گے، دردانہ نے فوراً جواب دیا۔ تم نے کبھی اس دروازے کو کھلا دیکھا ہے جس پر تعویذ لٹکا ہوا ہے؟ نہیں بی بی، دردانہ نے تانیہ کو الجھے انداز میں دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ کبھی تمہارے دل میں تجسس نہیں ہوا کہ اس دروازے کو کھول کر دیکھا جائے؟ تانیہ نے سوال کیا۔ شروع میں خواہش تو ہوئی کہ دیکھوں اس کمرے میں کیا رکھا ہے، لیکن بڑی بیوی نے کچھ اس طرح تنبیہ کر دی تھی اس کمرے کے بارے میں کہ میں کبھی اس دروازے کے سامنے بھی نہیں کھڑی ہوئی۔ پھر بڑی بیوی نے تعویذ کی وجہ سے دروازے کی صفائی کو بھی منع کر دیا تھا، وہ کبھی کبھی خود ہی صاف کر دیا کرتی ہیں دروازے کو۔ لیکن آپ کیوں پوچھ رہی ہیں؟ ایسے ہی پوچھ رہی ہوں، تانیہ نے سیڑھیاں اترتے ہوئے کہا۔ بی بی آپ کو اس گھر میں آئے ہوئے 1 سال کے قریب ہو گیا، آج تک تو آپ نے کبھی پوچھا نہیں۔
میں نے ایک مرتبہ خالہ فرزانہ سے پوچھا تھا تو انہوں نے بتایا کہ اس میں کاٹھ کباڑ پڑا ہے، ایک طرح کا اسٹور ہے۔ اس تعویذ کے بارے میں انہوں نے بتایا کہ یہ سابقہ مالک مکان نے لٹکایا ہے تاکہ گھر میں برکت رہے۔ میری طبیعت میں کیونکہ کھوج نہیں، اس لیے کبھی اس کمرے کی طرف پلٹ کر بھی نہیں دیکھا۔ تو اب کیا ہوا؟ دردانہ نے سوال کیا۔ اب میرا جی چاہتا ہے کہ میں اس کمرے کا راز معلوم کروں۔ دردانہ، کیوں نہ ہم دونوں مل کر اس کمرے میں چلیں؟ مجھے تو بیوی آپ معاف رکھیں، دردانہ نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا۔ مجھے ابھی یہاں ملازمت کرنی ہے جی، ایسا اچھا گھر، ایسے اچھے لوگ مجھے کہاں ملیں گے؟ مجھے آپ نوکری کرنے دیں۔ اچھا جاؤ، میرا ناشتہ لاؤ، اور اس بات کا تذکرہ خالہ سے نہ کرنا۔ میں خالہ کے کمرے میں جا رہی ہوں، میرا ناشتہ وہیں لے آنا۔ پر دودھ کا کیا ہوگا؟ آپ بے فکر ہو کر جائیں، میں بڑی بیوی سے کچھ نہ کہوں گی۔ دردانہ نے بڑی صداقت سے کہا۔ صاحب دودھ والے کو کہتے گئے ہوں گے، دودھ ابھی آ جاتا ہے، ویسے گھر میں خشک دودھ بھی رکھا ہے۔ خالہ فرزانہ کے کمرے میں جاتے ہوئے جب تانیہ کی نظر اس پر اسرار دروازے پر پڑی تو اچانک اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ دروازہ جوں کا توں بند تھا اور ویسے ہی دروازے کے ہینڈل پر کالا تعویذ جھول رہا تھا۔ خالہ فرزانہ کے کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا اور اندر سے خالہ کے بولنے کی آواز آ رہی تھی۔ وہ کمرے میں داخل ہو گئی تو اس نے خالہ فرزانہ کو ٹیلی فون پر چیخ چیخ کر باتیں کرتے ہوئے پایا۔ تانیہ نے ہاتھ کے اشارے سے انہیں سلام کیا اور ان کے قدموں میں قالین پر بیٹھ گئی۔ لو، وہ آ گئی۔ خالہ فرزانہ نے سر کے اشارے سے سلام کا جواب دیا اور ٹیلی فون پر اس کے بارے میں بتایا۔ خالہ، کس کا فون ہے؟ تانیہ نے خوش ہو کر تجسس سے پوچھا۔ تمہارے عامر انکل کا۔ خالہ فرزانہ کے چہرے پر ایک رنگ آیا ہوا تھا۔ ہاں، وہ خوشی سے چلائی، لائیں مجھے فون دیں۔ لو بھائی، تانیہ سے بات کرو۔ خالہ فرزانہ نے ریسیور تانیہ کے ہاتھ میں دیتے ہوئے کہا۔ السلام علیکم انکل، تانیہ نے پرخلوص لہجے میں کہا۔ کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ انکل، آپ اتنے دنوں کے بعد فون کیوں کیا؟ اتنے دنوں کے بعد؟ کیا مطلب 4-5 مہینے ہو گئے کیا؟ ابھی 5 دن پہلے ہی تو کیا تھا، انکل عامر نے ہنس کر کہا۔ کیوں، خیریت تو ہے تانیہ؟ ہاں انکل، سب خیریت ہے، تانیہ نے گہرا سانس لے کر کہا۔ لیکن مجھے تو تم کچھ پریشان نظر آ رہی ہو۔ انکل عامر نے قیافے سے کام لیا۔ ارے نہیں انکل، ایسی کوئی بات نہیں، بے شک آپ خالہ فرزانہ سے پوچھ لیں، تانیہ نے خالہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں ہاں، مجھ سے پوچھ لو، کیا پوچھنا ہے؟ خالہ فرزانہ نے بات سمجھے بغیر تانیہ کی تائید کر دی۔ تانیہ، تم وہاں خوش تو ہو؟ انکل عامر نے فکر مند لہجے میں کہا۔ فرزانہ تمہارا خیال تو رکھتی ہے نا؟ کوئی ایسا ویسا؟ تانیہ نے بڑے جوش سے کہا۔ خالہ فرزانہ تو مجھ پر جان چڑھتی ہیں، جان۔ کمال ہے بھائی، یہ تمہاری خالہ فرزانہ آخر کس کس پر جان چڑھتی ہیں؟ انکل عامر نے ہنس کر کہا۔ خالہ نے آپ کو کچھ کہا ہے کیا؟ تانیہ نے خالہ فرزانہ کو شوق نظروں سے دیکھتے ہوئے معنی خیز لہجے میں پوچھا۔ ارے تانیہ، تم آخر میرا نام بار بار کیوں لے جا رہی ہو؟ میں نے کیا کیا ہے؟ خالہ فرزانہ نے مداخلت کی۔ خالہ پریشان ہو رہی ہیں، وہ کہہ رہی ہیں کہ بار بار میرا نام کیوں لے رہی ہو؟ میں نے کیا کیا ہے؟ تانیہ نے انکل عامر کے سامنے بات دہرائی۔ ان سے پوچھو کہ اب اور کیا کیا کرنے کا ارادہ ہے، ادھر سے عامر انکل نے کہا۔ اس کا مطلب ہے کہ اس سے پہلے بھی کچھ کر چکی ہیں، تانیہ شرارت سے بولی۔ بہت کچھ کر چکی ہیں، انکل عامر نے فوراً جواب دیا۔ اچھا، میں خالہ کو بتاتی ہوں، تانیہ نے ریسیور میں کہا، پھر خالہ فرزانہ سے مخاطب ہو کر بولی۔ خالہ، انکل پوچھ رہے ہیں اب اور کیا کرنے کا ارادہ ہے؟ ساتھ میں وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ خالہ بہت کچھ کر چکی ہیں۔ غضب خدا کا! خالہ فرزانہ نے اپنا سر پیٹ لیا۔ یہ عامر کو کیا ہوتا جا رہا ہے؟ کس قسم کی گفتگو کرنے لگے ہیں؟ خالہ پوچھوں انکل سے؟ تانیہ نے سوال کیا۔ کیا کہہ رہی ہیں؟ ادھر سے پوچھا گیا۔ تانیہ، اگر تم نے فضول بکواس کی تو مجھ سے برا کوئی نہ ہوگا۔ خالہ فرزانہ کچھ پریشان سی ہو گئی۔ کیا کہہ رہی ہیں؟ کچھ بولو تو، ادھر سے مسلسل اصرار ہو رہا تھا۔
सॉरी अंकल, मैं किसी की ज़ाती बातें आपको नहीं बता सकती। तानिया ने खाला फरजाना के तेवर देख कर कहा। अच्छा चलो छोड़ो, ये बताओ तुम खुश तो हो वहाँ? आमिर अंकल ने पूछा। मैं यहाँ बहुत खुश हूँ, खाला फरजाना मेरा बहुत ख्याल रखती हैं। फिर भी मेरा लाहौर जाने को जी चाहता है। कुछ और रुक जाओ, मैं खुद तुम्हें लेने आऊंगा। अंकल आमिर के लहजे में फिक्रमंदी थी। ये बात तो आप पिछले कई माह से कह रहे हैं, तानिया ने उलझ कर कहा। तुम्हें कुछ और पैसे भेज दूं? अंकल आमिर ने उसे बहलाना चाहा। अंकल मैं पैसों का क्या करूं? आपने पहले जो पैसे भेज रखे हैं वही खर्च नहीं हुए। मैं मजीद पैसे मंगवा कर क्या करूंगी? पैसे मेरा मसला नहीं है अंकल। मैं तुम्हारे मसले को अच्छी तरह जानता हूँ, लेकिन तुम्हें कुछ सब्र करना होगा। ठीक है अंकल, जैसा आपका हुक्म। तानिया ने गहरा सांस लेकर मौजू बदला। वो साइमा कैसी है? बिल्कुल ठीक है, तुम्हें अक्सर याद करती है। मैं भी उसे याद करती हूँ, तानिया ने कहा। अंकल आमिर ने दो चार बातें और की और उन्होंने वही कहा जो वो अक्सर कहा करते थे। उनके टेलीफोन का मकसद यही होता था कि वो खुद को खुश रखे और ये कि वो जल्द ही उसे आकर लाहौर ले जाएंगे। तानिया ने चाहा कि वो ख्वाब देखने से लेकर इस पुरस्रार कमरे तक की सारी रुदात बयान कर दे, मगर वो कुछ सोच कर रुक गई। वो जानती थी कि वो ये सब सुनकर परेशान हो जाएंगी। वो नहीं चाहती थी कि अंकल आमिर उसकी वजह से परेशान हो। वो उसकी वजह से पहले ही परेशान थे। ये वाक़यात उन्हें बौखला कर रख देंगे। अंकल आमिर ने अभी तक शादी नहीं की थी। उनकी उम्र 50 साल से क्या कम होगी। खाला फरजाना उनसे 2-4 साल छोटी होंगी। नौजवानी के ज़माने में अंकल आमिर और खाला फरजाना के दरमियान ज़बरदस्त इश्क चला था। दोनों एक दूसरे पर जान देते थे, लेकिन अपनी इस मोहब्बत को उन्होंने कभी रुसवा ना होने दिया। ये कितनी अजीब बात है कि जिन खानदानों में दुश्मनियां होती हैं वहीं मोहब्बत भी सर उठा लेती है। इसी खानदान में वो बागी पैदा हो जाते हैं जो अपनी मोहब्बत के आबशार से नफरत के अलाव को ठंडा करने की कोशिश करते हैं और नहीं जानते कि नफरत के इस कले को मस्मार करना तो दूर की बात है, वो उसको फसील का एक पत्थर भी नहीं उखाड़ सकेंगे। खानदान जितना बड़ा होता है उतनी ही वहाँ दुश्मनियां होती हैं। खानदान के लोग इन दुश्मनियों को कम करने के बजाय बढ़ाने की कोशिश करते हैं। आमिर और फरजाना भी ऐसे ही खानदान के फर्द थे। दोनों ये बात अच्छी तरह जानते थे कि जो खेल वो शुरू कर रहे हैं उसका अंजाम जुदाई के सिवा कुछ नहीं। वो कभी एक नहीं हो सकेंगे। वालिदैन इन दोनों को एक कब्रिस्तान में दफनाना तो गवारा कर लेंगे, लेकिन जिंदगी के आंगन में इकट्ठा ना होने देंगे। फिर ये मोहब्बत भी बड़ी अजीब चीज़ होती है, किसी मसलहत को नहीं जानती। ना उसकी आंखें होती हैं और ना कान होते हैं, अंधी और बहरी होती है। ना ज़ात दिखती है, ना रंगो नस्ल देखती है। गुर्बत और अमारत उसके सामने हीच है। खैर, आमिर और फरजाना के ख़ानदान में ज़मीन आसमान का फ़र्क फासला था। और इस फासले को सिरे से मिटाना तो दूर की बात है, कम करना भी आसान न था। आमिर ने फरजाना को सबसे पहले एक शादी की तकरीब में वीडियो में देखा था। फरजाना को देखकर उसने ऐसा महसूस किया जैसे अचानक की ज़िंदगी की मंजिल सामने आ गई हो। फिर उसने फरजाना को मेहंदी की एक तकरीब में देखा। ऐसी तकरीबों में इतना शोर, इतना जोश व खरोश होता है कि कुछ देर के लिए आदमी अपने आप को भूल जाता है। फरजाना को मालूम नहीं था कि कोई उसके ताक़ुब में है। आमिर लड़के वालों की तरफ से था और फरजाना लड़की वालों की जानिब से मदऊ थी। उसे अगरचे गाना नहीं आता था, लेकिन उसकी सहेलियों ने उसका हाथ पकड़कर बिठा लिया था। गानों का मुकाबला जारी था। ऐसी महफिलों में संजीदगी कम, बेहूदगी ज़्यादा दिखाई देती है। हर तरफ एक शोर बपा था और इसी शोर हंगामे में वो एक तरफ खड़ा उसे एक टुक देखे जाता था। नज़र की ये टिकटिकी बिलाखिर अपना असर दिखाने में कामयाब हो गई। तालियां बजाते बजाते फरजाना की जो नज़र बाएं जानिब उठी तो उठी रह गई। आमिर बिलाशुबा एक पुरकशिश और स्मार्ट लड़का था। उसकी सफ़ेद रंगत, कद-काठ, बालों का स्टाइल, आंखों की जाज़बियत ने फरजाना को मसहूर कर दिया था। आमिर तो फरजाना की शख्सियत से पहले ही मुतासिर हो चुका था।
آج اسے اپنے سامنے دیکھا تو احساس ہوا کہ کیمرے نے اسے صحیح طرح ایکسپوز نہ کیا تھا۔ فرزانہ کا انداز بڑا شاہانہ تھا، جس نے اسے مزید دیوانہ کر دیا تھا۔ جب دونوں کی نظریں پہلی بار ایک دوسرے سے ملیں تو کہیں دور بجلی کڑکی اور اس کی چمک نے آنکھوں کو خیرہ کر دیا۔ نظروں کے ٹکراؤ نے دونوں کے دلوں میں روشنی سی کر دی تھی، خوشبو سی بھر دی تھی۔ فرزانہ بی اے کے پہلے سال میں تھی، جبکہ عامر ایم اے کر چکا تھا اور ملازمت کی تلاش میں تھا۔ پھر جلد ہی اسے ایک کالج میں لیکچررشپ مل گئی۔ وہ لڑکوں کو انگلش ادب پڑھایا کرتا تھا۔ وہ استاد تھا، لیکن محبت کے مکتب میں ابھی طالب محبت تھا۔ کسی نے ٹھیک کہا ہے کہ دل سے دل کو راہ ہوتی ہے۔ آپ کسی سے سچی محبت کریں، کسی کو ٹوٹ کر چاہیں تو یہ ناممکن ہے کہ وہ آپ کی طرف متوجہ نہ ہو۔ ویسے خاموش محبت بڑے ظلم ڈھاتی ہے۔ دانا کہتے ہیں کسی سے محبت کرو تو اسے فوراً بتا دو، ورنہ اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلتا۔ البتہ زندگی بھر دلوں سے دھواں ضرور اٹھتا رہتا ہے۔ لیکن عامر نے تو کمال ہی کر دیا۔ اس نے اپنی محبت کا اظہار اتنی تیزی اور اس انداز سے کیا کہ فرزانہ سکتے میں آ گئی، اور اپنی اس جرت پر وہ خود ششدر رہ گیا۔ وہ اتنا بہادر تو نہ تھا۔ شاید محبت آدمی میں طاقت پیدا کر دیتی ہے، کیونکہ وہ بذات خود بہت طاقتور ہوتی ہے۔ فرزانہ کا تعاقب کرتے ہوئے اور نظروں سے نظریں ملاتے ہوئے ایک ایسا موقع آیا کہ عامر نے فرزانہ کو اپنے بہت قریب پایا۔ اتنے قریب دیکھ کر عامر کو جانے کیا ہوا، شاید وہ خود پر قابو نہ رکھ پایا اور اس نے بے اختیار اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور اپنا منہ اس کے کان کے نزدیک لے جا کر سرگوشی کی۔ مجھ سے شادی کریں گی؟ فرزانہ ایک دم سناٹے میں آ گئی۔ اس کی سمجھ میں نہ آیا کہ وہ کیا کرے۔ حواس بحال ہوئے تو سب سے پہلے اس نے اپنا ہاتھ چھڑایا۔ اس نے ہاتھ اتنے زور سے پکڑا تھا کہ کئی چوڑیاں ٹوٹ کر اس کی کلائی کو زخمی کر گئیں۔ ہاتھ چھڑاتے ہوئے اس نے دھیمے مگر سخت لہجے میں کہا، چھوڑیں میرا ہاتھ۔ عامر نے فوراً اس کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ کچھ دیوانے ہیں آپ؟ فرزانہ یہ کہہ کر پیچھے ہٹ گئی۔ خدا کا شکر تھا کہ اس ہاؤ ہو میں کسی نے اس بات کا نوٹس نہیں لیا تھا۔ اس کی کلائی زخمی ہو گئی تھی، لیکن یہ زخم صرف کلائی پر نہ لگا تھا، کہیں دل پر لگا تھا۔ اگرچہ اسے اس لڑکے کی اس حرکت پر غصہ تھا، لیکن یہ غصہ دھیرے دھیرے غائب ہوتا جا رہا تھا۔ جب اسے معلوم ہوا کہ عامر کس گھر کا لڑکا ہے تو وہ ایک دم سہم اٹھی۔ یہ آگ کس نے اس کے دل میں بھڑکا دی تھی؟ بہرحال یہ آگ جس نے بھی بھڑکائی تھی بھڑک اٹھی تھی۔ فرزانہ خود کو جلنے سے محفوظ کرنے کی ہزار تدابیر کے باوجود اپنے وجود کو آتش عشق سے بچا نہ سکی۔ عامر بھی عجیب لڑکا تھا۔ اس نے اپنی محبت کو ابتدا کے بجائے انتہا سے شروع کیا تھا۔ لوگ پہلے محبت کرتے ہیں، پھر شادی کی آفر دیتے ہیں۔ اس نے پہلے شادی کی پیشکش کی، بعد میں اقرار محبت کیا۔ کلائی زخمی ہونے کے بعد فرزانہ کو عامر جہاں کہیں نظر نہ آیا۔ وہ اسے دیکھتے ہی بھاگتی، چھپنے کی کوشش کرتی، لیکن یہ اس کی خام خیالی تھی۔ جوں جوں وقت گزرتا گیا تو ان دونوں کے درمیان فاصلے کم ہوتے گئے اور پھر یہ محبت عام ہونے لگی۔ دونوں اپنی محبت کو رسوائی سے بچانا چاہتے تھے، لیکن کوئی راستہ سجھائی نہیں دے رہا تھا۔ دونوں طرف کے لوگ اس محبت کو قبول کرنے کے لیے تیار نہ تھے۔ ساری کوششوں کے بعد بالآخر وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ خفیہ شادی کر لی جائے، اس کے بعد جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ لیکن یہ شادی بھی اس شہر میں نہیں ہو سکتی تھی۔ اس کے لیے دونوں کو اپنا شہر، اپنا گھر چھوڑنا تھا۔ فرزانہ اگرچہ اپنا گھر چھوڑنے پر راضی نہ تھی، لیکن عامر کے مجبور کرنے پر مجبوراً راضی ہو گئی تھی۔ اور جس رات فرزانہ نے اپنا گھر چھوڑنا تھا، اتفاق سے اسی شام اس کے والد نے اپنے کمرے میں بلایا تھا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے سر پر رکھا تھا اور کہا تھا، فرزانہ میری قسم کھاؤ کہ تم کوئی ایسا قدم نہیں اٹھاؤ گی جس سے اس گھر کی عزت مٹی میں مل جائے۔ تب فرزانہ کو اپنی بھیگی آنکھوں سے یہ قسم کھانی پڑی اور یوں حالات نے ایک عجیب رخ اختیار کر لیا۔ فرزانہ تڑپتی رہی مگر گھر سے نہ نکل سکی۔ عامر وقت مقررہ پر گلی کے اس موڑ پر کھمبے کے نیچے پہنچ چکا تھا۔
اسے فرزانہ کا انتظار تھا مگر فرزانہ نہ آئی۔ بارش آ گئی۔ سردی کے موسم میں وہ کئی گھنٹے اس کے انتظار میں کھڑا بارش میں بھیگتا رہا۔ جب وہ فرزانہ کی آمد سے بالکل مایوس ہو گیا تو لڑکھڑاتے قدموں سے چلتا ہوا مین روڈ پر آیا۔ صبح نزدیک تھی اور ایک ٹیکسی روک کر وہ اس میں بیٹھ گیا اور اس میں بیٹھتے ہی بے ہوش ہو گیا۔ ٹیکسی والے نے اسے ہسپتال پہنچایا۔ اس کے ساتھ ایک سوٹ کیس تھا، وہ اس نے ہسپتال والوں کے حوالے کیا اور اپنی ٹیکسی لے کر وہاں سے نکل گیا۔ صبح صبح اتنی نیکی بھی بہت تھی۔ بارش میں مسلسل بھیگنے، کئی گھنٹے ایک جگہ کھڑے رہنے، سخت سردی، محبوب کا انتظار اور پھر محبوب کے نہ آنے کا سخت صدمہ۔ عامر کے اعصاب شکستہ ہو گئے، نروس بریک ڈاؤن ہوا۔ ٹیکسی والے کے دل میں نیکی آ گئی، ورنہ وہ اسے سڑک کے کنارے پھینک کر سوٹ کیس لے کر نکل جاتا تو عامر کی زندگی خراب ہونے میں کوئی شبہ نہ رہتا۔ بروقت طبی امداد نے عامر کی زندگی بچا دی، اگرچہ اسے اپنی زندگی بچانے کی کوئی خوشی نہ تھی۔ اس کے دل کی دنیا تو تہہ و بالا ہو گئی تھی۔ عامر کو فرزانہ پر شدید غصہ تھا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آیا تھا کہ وہ وعدے کے مطابق مقررہ جگہ پر کیوں نہیں پہنچی تھی۔ اسے غصہ ضرور تھا لیکن وہ غصے کے بجائے ہوش سے کام لینا چاہتا تھا۔ جب تک اسے صحیح صورتحال کا علم نہ ہو جائے وہ فرزانہ کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ پھر ایک اور مشکل درپیش تھی، وہ اپنی اس حالت کے بارے میں کیا بیان دے۔ گھر والوں، خاندان والوں نے، دوستوں نے، سب نے ہی ایڑی چوٹی کا زور لگا لیا کہ عامر صحیح صورتحال بتا دے، لیکن اس نے اپنے لب سی لیے۔ وہ اپنی محبت کو کسی قیمت پر رسوا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ جب فرزانہ کو یہ معلوم ہوا کہ عامر کو بے ہوشی کی حالت میں اسپتال میں داخل کیا گیا ہے تو وہ تڑپ اٹھی۔ اس کا بے اختیار جی چاہا کہ وہ ہر قسم، ہر رسم، ہر بندھن کو توڑ کر اسپتال پہنچ جائے اور اس کا ہاتھ پکڑ کر بہت دیر تک روتی رہے۔ وہ اسپتال نہ جا سکی کہ یہ اس کے بس میں کی بات نہ تھی، لیکن وہ رو تو سکتی تھی، یہ اس کے بس کی بات تھی۔ وہ تکیے میں منہ دیے بہت دیر تک روتی رہی اور اس کی زندگی کی دعائیں مانگتی رہی۔ شاید یہ فرزانہ کی دعاؤں کا ہی اثر تھا کہ عامر بڑی تیزی سے صحت یاب ہو کر اسپتال سے گھر آ گیا، ورنہ شروع میں ڈاکٹروں نے اس کی زندگی سے مایوسی کا اظہار کر دیا تھا۔ صحت یاب ہونے کے بعد بس اسے ایک ہی فکر تھی کہ کسی طرح فرزانہ سے رابطہ کیا جائے تاکہ یہ معلوم ہو سکے کہ وہ کیوں نہیں آئی۔ خود فرزانہ بھی پریشان تھی، وہ چاہتی تھی کہ عامر سے کسی طرح بات ہو جائے، وہ اس سے آخری بار بات کرنا چاہتی تھی۔ پھر اسی نے راہ نکالی، اپنی ایک سہیلی کے ذریعے ٹیلی فون پر اس کے کالج پیغام بھجوایا۔ فرزانہ مقررہ وقت پر اپنی سہیلی کے گھر پہنچ گئی۔ سہیلی نے کمرہ بند کر لیا اور عامر کی فون کال کا انتظار شروع ہو گیا۔ وقت مقررہ پر ٹیلی فون کی گھنٹی بجی، فرزانہ کی سہیلی نے فون اٹھایا۔ عامر کی شناخت کے بعد اس نے ریسیور فرزانہ کے ہاتھ میں دے دیا۔ فرزانہ نے کانپتے ہاتھوں سے ریسیور لیا۔ عامر، لرزتے ہونٹوں پہ بمشکل اس کا نام آیا اور پھر ڈیم کے جیسے سارے گیٹ کھل گئے۔ جذبات کا ریلا آیا، دل میں دھواں سا اٹھا، گھٹی گھٹی سی چیخ اس کے منہ سے نکلی۔ اندر سے امڑے آنسوؤں کے سیلاب کو وہ باوجود کوشش کے روک نہ سکی۔ اس نے سوچا تھا کہ وہ عامر سے غیر جذباتی انداز میں بات کرے گی، بات کرتے ہوئے ذرا بھی نہ روئے گی، مگر سب معاملہ الٹا ہو گیا۔ وہ بات کرنے سے پہلے ہی رو پڑی اور اس قدر ٹوٹ کر روئی کہ فرزانہ کی سہیلی پریشان ہو گئی۔ اس نے اس کے ہاتھ سے ریسیور چھین کر عامر کو ہولڈ کرنے کو کہا، اسے ایک گلاس پانی پلایا، تسلی دی، ڈانٹا ڈپٹا، تب کہیں جا کے فرزانہ کے اعصاب قابو میں آئے۔ لو، بات کرو، خدا کے واسطے، اب رونا مت۔ فرزانہ کی سہیلی نے اس کے ہاتھ میں ریسیور دیتے ہوئے کہا، عامر، مجھے معاف کر دو، میں نے تم سے بے وفائی ضرور کی ہے لیکن یقین کرو کہ میں بے وفا نہیں ہوں۔ فرزانہ، میں پوری رات بارش میں بھیگتا رہا، سردی میں ٹھٹرتا رہا، کھڑے کھڑے میں نے پوری رات کاٹ دی، میں نے قیامت کا انتظار کیا، تم کیوں نہیں آئی فرزانہ؟ بس اسی شام مجھ پر قیامت گزر گئی، ابو نے مجھ سے قسم لے لی، پھر میں گھر سے نکل کر انہیں کیسے رسوا کرتی؟ عامر، مجھ سے جرم ہوا لیکن میں مجرم نہیں ہوں، مجھے اب اپنے باپ سے کیا ہوا عہد نبھانا ہے۔ اب میں تم سے نہیں ملوں گی لیکن میں تمہیں بھولوں گی نہیں۔
میں تمہاری ہوں، ہمیشہ تمہاری رہوں گی۔ یہ میرا تم سے عہد ہے۔ میری تم سے شادی نہ ہو سکی تو کیا ہوا؟ اب کوئی مجھ سے شادی نہ کر سکے گا، لیکن تم ضرور شادی کر لینا، مجھے بے وفا سمجھ کر بھول جانا۔ فرزانہ اور جانے کیا کیا کہتی رہی، وہ جانے کیا کیا سنتا رہا۔ پھر اس نے کیا کہا اور فرزانہ نے کیا سنا، یہ کسی کو یاد نہ رہا۔ پھر وقت نے ایک نئی کروٹ لی۔ 5-6 ماہ بعد فرزانہ کے لیے ایک رشتہ آیا۔ لڑکا خاندان کا تھا، ڈاکٹر تھا، امریکہ میں رہائش پذیر تھا۔ اس رشتے سے کون انکار کر سکتا تھا بھلا؟ فرزانہ کو اس رشتے کی بھنک پڑ گئی۔ اسے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ یہ رشتہ فوراً منظور کر لیا جائے گا، تو اس سے پہلے کہ اس کے ابو اس رشتے کے سلسلے میں اس سے بات کرتے، وہ ابو کے کمرے میں چلی گئی۔ اس نے ابو کا ہاتھ سر پکڑ کر اپنے سر پر رکھا اور بولی، ابو، آپ کو میرے سر کی قسم، مجھے اپنے آپ سے جدا مت کیجیے گا۔ میں اس گھر کی دہلیز کو کبھی نہیں چھوڑوں گی۔ میں زندگی بھر شادی نہیں کروں گی۔ اور پھر یہی ہوا۔ فرزانہ کے ابو نے، امی نے، دیگر گھر والوں نے، خاندان والوں نے بہت زور لگایا، بڑا مجبور کیا، مگر فرزانہ اپنے قول سے نہ پھری۔ اس نے اپنے باپ کی بھی عزت رکھی اور اپنی محبت کی بھی لاج نبھائی۔ شادی عامر نے بھی نہ کی۔ اب نہ وہ دشمنیاں رہیں، نہ وہ والدین رہے، نہ وہ خاندان والے رہے۔ وہ چاہتے تو شادی کر لیتے، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ نہیں، ہر چیز وقت پر اچھی لگتی ہے، اور گیا وقت کبھی لوٹ کر آیا نہیں۔ خالہ فرزانہ کو لاہور چھوڑے ہوئے ایک طویل عرصہ ہو چکا تھا۔ بہنوئی کے انتقال کے بعد خالہ فرزانہ نے مستقل ہی بہن کے ساتھ رہائش اختیار کر لی تھی۔ ان کی بہن کا ایک ہی بیٹا تھا، افضل۔ بہن کے انتقال کے بعد افضل اور وہ تنہا رہ گئے۔ خالہ فرزانہ کو ورثے میں جو کچھ ملا وہ اپنے بھانجے کے حوالے کر دیا۔ افضل کنسٹرکشن کا کام کرتا تھا، بنگلے بنا کر فروخت کرتا تھا۔ وہ خالہ فرزانہ سے 8 سال چھوٹا تھا۔ اب وہ 40 کے پیٹے میں تھا۔ شادی اس نے بھی نہ کی تھی اور نہ ہی کرنے کا ارادہ تھا۔ کہتا وہ یہی تھا کہ میں شادی نہیں کروں گا، اور کیوں نہیں کروں گا یہ آج تک اس نے کسی کو نہیں بتایا تھا۔ بتایا تو خیر خالہ فرزانہ نے بھی کسی کو کچھ نہیں تھا۔ وہ تو انکل عامر کی فون پر گفتگو سے تانیہ کا کچھ شبہ ہوا تھا، تب اسے خالہ فرزانہ سے بہت سارے سوال کیے تھے۔ اس کے اصرار پر بالآخر خالہ فرزانہ کو اپنی کہانی سنانا پڑی تھی، اور تانیہ اس داستان محبت کی پہلی سامع ثابت ہوئی تھی۔ تانیہ میں جانے ایسی کیا بات تھی کہ اس سے اپنے دل کی بات کہنے کو جی چاہتا تھا، اور وہ ایسی تھی کہ اپنے دل کی بات کسی کو نہ بتاتی تھی، اور اس کی وجہ غالباً یہ تھی کہ وہ کسی کو اپنا ہمدرد یا ہمراز نہ پاتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ اس نے اپنے اندر ایک دنیا آباد کر لی تھی۔ جب تنہا ہوتی تو دراصل تنہا نہ ہوتی، خیالات کا ایک ہجوم ہوتا، وہ جاگتی آنکھوں سے خواب دیکھ رہی ہوتی۔ اس کا تخیل بہت طاقتور تھا۔ اگر وہ ٹیلی ویژن پر برف پوش پہاڑوں کے مناظر دیکھ رہی ہوتی، اور اگر وہ چاہتی کہ ان مناظر کا حصہ بن جائے، تو وہ اپنے تخیل کے ذریعے ان مناظر کا حصہ بن جاتی تھی۔ فوراً ہی اسے ٹھنڈ محسوس ہونے لگتی تھی۔ انکل عامر کے فون نے تانیہ کو الجھا دیا تھا۔ انہوں نے مزید یہاں ٹھہرنے کو کہا تھا۔ ایسا کیوں تھا یہ وہ نہیں جانتی تھی۔ انکل عامر اسے یہاں کیوں چھوڑ گئے تھے، اور خواہش کے باوجود وہ اسے لاہور کیوں نہیں بلاتے تھے؟ اس کے پیچھے کیا مسائل تھے یہ وہ نہیں بتاتے تھے، ہنس کر ٹال جاتے تھے یا کہتے تھے اچھا بتاؤں گا، صبر کرو۔ صبر کرتے ہوئے تو اسے 1 سال ہو گیا تھا، اگرچہ اسے یہاں کوئی پریشانی نہ تھی۔ خالہ فرزانہ اور افضل دونوں ہی اس کا بہت خیال رکھتے تھے، ویسے وہ یہاں کسی پر بوجھ نہ تھی۔ اوپر والے کمرے میں جہاں وہ رہتی تھی، اس کی ہر چیز انکل عامر کے پیسے سے خریدی گئی تھی۔ اس کے علاوہ وہ ہر ماہ اتنے پیسے بھیج دیتے تھے کہ تانیہ سے باوجود کوشش کے خرچ نہ ہو پاتے تھے۔ اسے میوزک کا زیادہ شوق تھا۔ 1 سال کے عرصے میں اس نے ہزاروں آڈیو کیسٹ خرید ڈالے تھے۔ اسے فلمیں بھی پسند تھیں۔ اپنی پسند کی فلم وہ کسی ویڈیو شاپ سے کرائے پر لا کر دیکھنے کے بجائے فلم کا کیسٹ خرید لاتی تھی۔ اس طرح اس کے پاس فلموں کے سینکڑوں کیسٹ جمع ہو گئے تھے۔ فلم وہ اکیلی نہ دیکھتی تھی۔ کوئی نئی فلم لاتی تو دردانہ کو اپنے ساتھ بٹھا لیتی تھی۔ دردانہ کو بے انتہا شوق تھا فلموں کا۔ بعض اوقات وہ اس کی فرمائش پر بھی فلم خرید لاتی تھی۔ فلم وہ دوپہر کو دیکھتی تھی۔ دوپہر کے کھانے سے فارغ ہو کر دردانہ اوپر آ جاتی۔
اگر کوئی فلم پاس ہوتی تو دیکھ لی جاتی، ورنہ دردانہ کچھ دیر گپ شپ کے بعد نیچے اپنے کمرے میں چلی جاتی۔ 3 4 دن پہلے وہ ایک نئی فلم خرید کر لائی تھی، لیکن اسے دیکھنے کا ابھی تک موقع نہ ملا تھا یا دیکھنے کو جی نہ چاہا تھا۔ جب سے اسے وہ خواب دکھائی دینا شروع ہوا تھا، وہ الجھن کا شکار ہو گئی، اس کے دل کا چین لٹ گیا تھا۔ واقعات بھی عجب ہوش ربا ہو رہے تھے۔ وہ ڈراؤنا خواب، دادا اعظم کا لفافہ، پراسرار شخص کا الو دے جانا، الو کا خون، قدموں کے نشان، پراسرار کمرہ، کمرے میں جانے کی شدید خواہش، کمرے کا دروازہ مقفل نہ ہونا۔ دوپہر کا کھانا کھا کر وہ اپنے بیڈ پر لیٹی ہوئی یہ سب سوچ رہی تھی کہ اچانک اس کے دل میں ایک لہر سی اٹھی، اس کی آنکھیں بند سی ہونے لگیں، اس کے کانوں میں جیسے کوئی کہہ رہا تھا کہ چلو تانیہ، اس پراسرار کمرے کی طرف چلو۔ یہ خواہش اتنی شدید تھی کہ تانیہ کسی معمول کی طرح اٹھ گئی۔ نیچے پہنچی تو اسے کوئی نہ دکھائی دیا۔ خالہ فرزانہ اپنے کمرے میں تھی اور ان کا دروازہ بند تھا۔ دردانہ بھی اپنا کام سمیٹ کر اپنے کمرے میں جا چکی تھی، اور افضل تو تھا ہی نہیں۔ وہ بڑے اطمینان سے چلتی ہوئی اس پراسرار کمرے کے سامنے پہنچ گئی۔ دروازے کے ہینڈل پر ہاتھ رکھا تو اس کا دل بری طرح دھڑکنے لگا۔ ہینڈل پر ہلکا دباؤ ڈال کر اس نے دروازہ کھولا۔ ابھی دروازہ تھوڑا سا کھلا تھا کہ اندر سے ایک مردانہ آواز آئی، ابھی نہیں، رات کو آنا۔ اس آواز میں ایک تنبیہ تھی، ترغیب یا بلاوا نہ تھا، بڑی گونجدار آواز تھی۔ لہجہ اگر سخت نہیں تو نرم بھی نہ تھا۔ اگر کوئی آدمی ضروری کام میں مصروف ہو اور آپ اس کے کام میں مخل ہونا چاہیں تو پھر اسی طرح کا جملہ سنائی دیتا ہے۔ اس آواز کو سن کر تانیہ کو بھی یہی محسوس ہوا تھا کہ جیسے وہ دروازہ کھول کر مداخلت بے جا کی مرتکب ہوئی ہو۔ اس نے فوراً دروازہ بند کر دیا۔ اول تو دروازہ کھلا ہی کتنا تھا، جتنا کھلا تھا اس سے اندھیرے کے سوا کچھ نظر نہ آیا تھا۔ وہ دھڑکتے دل کے ساتھ بھاگتی ہوئی سیڑھیوں تک آئی، تیزی سے سیڑھیاں چڑھی اور دھم سے اپنے بیڈ پر بیٹھ گئی۔ خدا کا شکر تھا کہ کسی نے اس پراسرار کمرے کو کھولتے اور پھر فوراً وہاں سے بھاگ کر آتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ رات کو اس نے جب دروازہ کھولا تھا تو دروازہ کھولتے ہی یخ ہوا کا ایک تیز جھونکا اندر سے آیا تھا، جیسے کمرے میں 4 5 ایئر کنڈیشنر ایک ساتھ چل رہے ہوں۔ لیکن اس وقت ایسا محسوس نہیں ہوا تھا۔ ٹھنڈی ہوا تھی، نہ گرم ہوا تھی، اور نہ ہی وہ بو تھی جو عرصے سے بند کمروں میں پیدا ہو جاتی ہے۔ اس مرتبہ ہوا کی بجائے آواز آئی تھی۔ یہ بڑی پررعب آواز تھی، ابھی نہیں، رات کو آنا۔ تنبیہ کے ساتھ اسے ہدایت کی گئی تھی، اور اس ہدایت کے مطابق اسے رات کا انتظار کرنا تھا۔ جب سے اس نے اس کمرے کے بارے میں سنا تھا، وہ یہی سوچتی رہی تھی کہ اس کمرے کے اندر کوئی اسرار نہیں ہے، محض کسی غلط فہمی کی بنا پر اسے بند کر دیا گیا ہے۔ مگر اب آہستہ آہستہ اس کمرے کے اسرار اس پر کھلتے جا رہے تھے، اور وہ یہ بات سوچنے پر مجبور ہو گئی تھی کہ اس کمرے میں ضرور کوئی چیز ہے۔ اس آواز نے ہر شبے کو یقین میں بدل دیا تھا۔ اس نے بھی طے کر لیا تھا کہ وہ اس کمرے میں جا کر رہے گی، یہ معلوم کر کے رہے گی کہ وہاں کیا ہے۔ دادا اعظم نے اس کمرے کے دروازے کی تصویر بنائی تھی تو کچھ سوچ کر ہی بنائی ہوگی۔ وہ بے چینی سے رات کا انتظار کرنے لگی۔ بالآخر رات کا فسوں ہر سو پھیلا، آسمان تاریک تھا اور گہرے سے بادلوں سے ڈھکا ہوا تھا۔ 2 بجے کا عمل تھا۔ ایک الو اس مکان کے اوپر سے کئی بار گزر چکا تھا، اور وہ جب بھی گزرتا تو ایک تیز چیخ مارتا اور پروں کے پھڑپڑاہٹ کی آواز دور تک گونج جاتی۔ اس مکان کے ساتھ چکر لگانے کے بعد وہ تانیہ کے کمرے کی چھت پر بیٹھ گیا۔ تبھی تانیہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ اسے یوں محسوس ہوا جیسے کوئی بڑا سا پرندہ اس کے سینے پر آ بیٹھا ہو۔ آنکھ کھلی تو اسے احساس ہوا کہ وہ جیسے خواب دیکھ رہی تھی۔ گھڑی پر نظر ڈالی، 2 بج کر 5 منٹ ہوئے تھے۔ رات کا کھانا کھا کر وہ اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ پھر یہ سوچتے سوچتے کہ کس وقت کمرے میں جائے، اسے نیند نے آ دبوچا تھا، اور اب اس کی آنکھ کھلی تو 2 سے اوپر کا عمل تھا۔ کمرے میں لائٹ جل رہی تھی، دروازہ بند تھا۔ اس کی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ سینے پر کسی بڑے سے پرندے کا احساس خواب تھا، خیال تھا، یا اس کا وہم تھا۔ خیر، اب وہ اٹھ گئی تھی۔ رات کو آنے کی ہدایت اس کے کانوں میں گونج رہی تھی۔ نیچے جانے کی خواہش اس کے دل میں گہری ہوتی جا رہی تھی۔ کوئی اسے کہہ رہا تھا، چلو نیچے چلو۔ پھر وہ معمول کی طرح اٹھی اور سحر زدہ انداز میں زینہ اترنے لگی۔
برآمدے کی لائٹ روشن تھی۔ وہ بڑے اطمینان سے اس پراسرار کمرے کے دروازے پر جا کر کھڑی ہوئی۔ پھر اس نے تعویذ چھوئے بنا ہینڈل کو ہلکا سا گھمایا۔ دروازہ کٹ کی آواز کے ساتھ تھوڑا سا کھل گیا۔ ایک لمحے کو اس نے توقف کیا، جیسے اندر آنے کی اجازت چاہی ہو۔ تبھی اندر سے آواز آئی، اندر آ جاؤ، کب تک دروازے پر کھڑی رہو گی؟ وہ فوراً ہی دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گئی۔ اندر داخل ہوئی تو کمرے کا منظر دیکھ کر اس کا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ اندر یہ سب کچھ ہوگا۔ اس کے تصور میں یہ تھا کہ کمرہ اندر سے بے حد تاریک ہوگا، کیونکہ اسے بتایا گیا تھا کہ کمرے کی دیواروں حتیٰ کہ چھت پر بھی کالا رنگ کروایا گیا ہے۔ جگہ جگہ جالے لگے ہوں گے، اندر کیڑے مکوڑے رینگ رہے ہوں گے۔ بند کمرے کی بو ہوگی، سیلن ہوگی، لیکن یہاں تو نقشہ ہی الٹا ہوا تھا۔ جب وہ دروازہ کھول کر اندر آئی تو اس سے کہا گیا، دروازہ بند کر دو۔ دروازہ بند کر کے پلٹی تو اس نے دیکھا کہ کمرے میں بے حد روشنی ہے، جیسے دن نکلا ہو۔ کمرے کے عین وسط میں ایک اونچی مسند پر ایک شخص زرق برق لباس میں بیٹھا ہے۔ کمرے میں سرخ رنگ کا دبیز قالین بچھا ہوا ہے۔ وہ ادھیڑ عمر شخص کسی ریاست کا راجہ محسوس ہو رہا تھا۔ اس کے بیٹھنے کا انداز، قیمتی زرق برق لباس اور گلے میں پڑے موتیوں کے ہار اس کے والی ریاست ہونے کے گماز تھے۔ گھنگریالے بال، سرخی مائل سانولی رنگت، صحت مند جسم، ایک ہاتھ میں سانپ کی طرح بل کھایا عصا تھا۔ آؤ بیٹھو، اس شخص نے تمکنت انداز میں کہا۔ ابھی تانیہ سوچ ہی رہی تھی کہ وہ کہاں بیٹھے، کیونکہ اس کمرے میں کرسی نام کی کوئی چیز نہ تھی۔ چند لمحوں میں اس شخص کے سامنے چند قدموں کے فاصلے پر مخمل کی گدی والا ایک سٹول نمودار ہو گیا۔ اس شخص نے مسکرا کر اس نشست کی طرف اشارہ کیا۔ تانیہ سحرزدہ انداز میں ایک سٹول پر بیٹھ گئی۔ تب تانیہ کی نظر اس کے پیروں پر پڑی۔ وہ ننگے پاؤں تھا، مگر اس کا ایک پیر تھا۔ تم حیران ہو؟ اس ادھیڑ عمر والی ریاست جیسے شخص نے بڑی گرجدار آواز میں سوال کیا۔ ہاں، تانیہ بمشکل بول پائی۔ اس کمرے کا ماحول دیکھ کر اس نے سوال کیا۔ ہاں، اس نے مختصر جواب دیا۔ جو رات تم لوگوں کے لیے رات ہے، وہ رات ہمارے لیے دن ہے۔ ہماری راتیں روشن ہوتی ہیں اور دن تاریک۔ جب تم لوگ سو جاتے ہو تو ہم باہر آ جاتے ہیں۔ ہر سو ہمارا راج ہوتا ہے۔ آپ کون ہیں؟ تانیہ نے ہمت کر کے سوال کیا۔ یہ میں بتانا بھی چاہوں تو نہیں بتا سکتا، سمجھانا چاہوں بھی تو نہیں سمجھا سکتا۔ بس تم اتنا سمجھ لو کہ تمہاری وجہ سے مجھے آزادی ملی ہے۔ میں تمہارا ممنون احسان ہوں۔ میری وجہ سے؟ تانیہ حیرت زدہ تھی۔ وہ کیسے؟ نہ تم یہاں آتی، نہ پنجرے میں وہ آتا، نہ خون پھیلتا اور نہ اس خون میں ہم غسل کرتے۔ میں سمجھی نہیں، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ واقعی کچھ نہیں سمجھی تھی۔ ہم سمجھا بھی نہیں سکتے اور تمہیں کچھ سمجھنے کی ضرورت بھی نہیں۔ یہ کہہ کر اس نے اپنا ہاتھ پھیلایا تو اس کی ہتھیلی پر ایک کتاب نمودار ہو گئی۔ یہ لو، یہ ہماری طرف سے چھوٹا سا تحفہ ہے، اسے رکھ لو۔ تانیہ نے اٹھ کر اس کے ہاتھ پر رکھی ہوئی کتاب کو لے لیا اور چاہتی تھی کہ اسے کھول کر دیکھے۔ اس نے فوراً کہا، نہیں، ابھی نہیں، اپنے کمرے میں جا کر دیکھنا۔ جی بہتر، آپ کا شکریہ۔ تب وہ ادھیڑ عمر کا شخص، جو اپنی وضاحت سے کسی تاریخی ڈرامے کا کردار لگتا تھا، اپنے بل کھائے عصا کے سہارے اٹھا اور بولا، اب تم جاؤ، اور ہاں، کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہمارے راز تم اپنے لوگوں پر کھولتی پھرو۔ میری بات سمجھ گئی نا تم؟ ہاں، تانیہ نے فرما برداری سے گردن ہلائی اور واپسی کے لیے مڑی۔ اس نے واپسی کے لیے 1-2 قدم ہی بڑھائے ہوں گے کہ کمرے میں اچانک تاریکی چھا گئی۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا، گپ اندھیرا تھا اور ایک عجیب طرح کی ٹھنڈک۔ وہ دروازے کے نزدیک تھی، مگر اسے دروازہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس نے جلدی سے ٹٹول کر دروازے کا ہینڈل ڈھونڈا، اسے گھمایا اور کمرے سے باہر آ گئی۔ باہر کا وہی ماحول تھا۔ اس نے پلٹ کر دروازہ بند کیا، لمبے لمبے 2-3 گہرے سانس لیے، پھر وہ تیزی سے قدم اٹھاتی ہوئی اپنے کمرے میں آ گئی اور دروازہ بند کر لیا۔